السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 203، پارہ نمبر 6، سورہ المائدہ، آیت 32 تا 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من اجل ذالک كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بغیر یعنی بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے زندگی بخشی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کی کوشش کرتے ہیں، یہی ہے کہ انہیں بری طرح قتل کیا جائے یا انہیں بری طرح سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے بری طرح کاٹے جائیں، یا انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ بے شک اللہ تعالی بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔
من اجل ذالک، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھا یعنی فرض کر دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو یہ کہ من جو قتل کرے نفسن کسی جان کو، بغیر نفس کسی جان کے، او یا فساد کے، فی الارض زمین میں یعنی بغیر فساد کے، فکأنما تو گویا کہ قاتلا اس نے قتل کر دیا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ومن اور جو کوئی احیاہا بچائے اس کو یعنی ایک جان کو، فکأنما تو گویا کہ احیا اس نے بچا لیا، الناس جمیعا سب لوگوں کو، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، ثم پھر، ان بے شک، کثیرن بہت سے، منہم ان میں سے یعنی لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ حد سے نکل جانے والے ہیں، انما بس، جزا الذین ان لوگوں کی جو، یحاربون اللہ لڑتے ہیں اللہ تعالی سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فساد کرنے کی، ان یقتلوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، او یا یصلبوا وہ سولی دے دیے جائیں، او یا تقطع کاٹ دیے جائیں، ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم اور ان کے پاؤں، من خلاف مخالف جانب سے، او یا ینفوا وہ نکال دیے جائیں، من الارض زمین سے یعنی اس علاقے سے، ذالکا یہ، لہم ان کے لیے، خزی ذلت ہے، فی الدنیا دنیا میں، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا، الا مگر، الذین وہ لوگ کے، تابو انہوں نے توبہ کر لی، من قبلی اس سے پہلے، ان کے، تقدیرو تم قابو پالو، علیہم ان پر، فعلمو تو جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالی، غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، ان آیات بینات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور کسی ایک انسان کی جان بچا لینا یہ پوری انسانیت کو بچا لینا ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ محاربہ کے معنی ہے جنگ اور مخالفت کے۔ اس کا اطلاق کفر، راہزنی، ڈاکہ، مسافروں کو ڈرانے دھمکانے، زمین میں فتنہ فساد برپا کرنے اور دیگر دہشت گردی کی جو وارداتیں ہیں اور دہشت گردی کے معاملات ہیں، یہ آیت اس کے تعلق سے ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اسلامی حکومت کے خلاف، اور وہ حکومت جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نافذ کرنے والی ہے، اور جو لوگ اسلام کی سرزمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں، ان لوگوں کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے، یا پھر ان کو سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ لیے جائیں، یا انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، اس علاقے سے، اس سرزمین سے ان کو نکال دیا جائے۔ حاکم وقت ان 4 سزاؤں میں سے
کوئی بھی سزا انہیں دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ، ان کی یہ سزا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، سولی لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔ اب اس قسم کی بغاوتیں اور دہشت گردی کرنے والا کوئی کافر ہو، بھلے کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، یا ایسا کوئی دہشت گرد اور باغی مسلمان ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت اکل اور ارینا قبیلے کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، جن کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے، لیکن مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی، مدینے کی آب و ہوا انہیں موافق نہ آئی اور یہ بیمار پڑ گئے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مدینے سے باہر صدقے کے اونٹوں میں، وہاں اونٹوں کے باڑے میں قریب میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیو۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، اور جب ان لوگوں نے اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیا تو یہ لوگ تندرست ہوئے، اور تندرست ہونے کے بعد مرتد بھی ہو گئے۔ پہلا جرم کہ انہوں نے ارتداد کیا، مرتد ہو گئے۔ دوسرا جرم کہ چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو، صدقے کے اونٹوں کو بھگا کر لے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیچھے فدائین کو بھیجا، تعاقب کرنے والوں کو بھیجا، جو کہ انہیں پکڑ کر، ان مرتدوں کو پکڑ کر مدینہ لے آئے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر ان مرتد ہونے والے اور چرواہے کو قتل کرنے والے لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم گرم سراخیں پھیر دی گئیں، اور پھر انہیں دھوپ میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ پانی مانگتے تھے لیکن انہیں پانی بھی پینے کے لیے نہیں دیا۔ تو یہ لوگ سب کے سب تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3018، مسلم حدیث نمبر 1671 اور اسی طرح 1671۔ تو ان لوگوں کو یہ سزا دی گئی۔ یہ سزا ہے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والوں کے لیے، اور ڈاکہ زنی اور قتل و غارت گری کرنے والوں کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا مگر جو لوگ توبہ کر لیں اور تمہارا ان پر قابو پانے سے پہلے ہی وہ توبہ تائب ہو جائیں تو پھر ان کے لیے معافی کا اعلان ہے، یعنی ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا جو قابو میں آنے سے پہلے پہلے خود آ کر اپنے آپ کو حکومت کے اور اداروں کے حوالے کر دیں اور اس پر معافی کے طلبگار ہوں۔ تو اگر یہ از خود اپنے آپ کو حکومت اور اداروں کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ان کی معافی قابل قبول ہوگی اور ان کو ایسی کوئی بھی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب ایک بات میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا لوٹ مال کر کے اور آبرو ریزی جو انہوں نے کی اور بندوں پر جو دست درازی کی، کیا یہ جرم بھی معاف ہو جائیں گے یا اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ تو بعض علماء کے نزدیک سارے کا سارا معاف ہوگا، اور بعض کے نزدیک یہ کہ یہ معاف نہیں ہوگا اور اس کا جو ہے وہ قصاص لیا جائے گا۔ امام ابن کثیر اور امام شوکانی رحمہم اللہ تعالی کا رجحان اسی طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے۔ انہوں نے آیت کے ظاہر الفاظ سے یہی چیز اخذ کی۔ البتہ اگر یہ دہشت گرد لوگ اور یہ باغی لوگ گرفتاری کے بعد توبہ کرتے ہیں تو ان کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ انہیں جو بھی سزا ہے گرفتاری کے بعد توبہ سے یہ جرائم سزا معاف نہیں ہوگی،
اور وہ مستحق سزا ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔